صاحب پاکستان تحریک انصاف کے قانونی امور کے ترجمان ہیں. اب تک کے کیسز کا سٹیٹس بتا رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو خواجہ آصف صاحب نے کہا, جو کہ ظاہر ہے کسی بھی طور پہ کچھ جسٹیفائڈ نہیں ہے, اختلاف اپنی جگہ لیکن محتاط ہونا چاہیے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ نے وہاں پہ کچھ بات کی, پھر بعد میں ٹاک شوز میں کے حوالے سے بات کی. پھر آج یہ خبر آیا کہ وہ پیشے کے لحاظ سے وہ کنسلٹنٹ کاسمیٹولوجسٹ ہیں, ان کے کلینک جو ہے وہ سیل کر دیے گئے. ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ خبر چل رہی ہے کہ جناب ان کی کلینک سیل کرنے کا معاملہ اور ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. جگہ کے مالک کو جناب وہ اس میں نامزد کر دیا گیا ہے, اس کے مالک کو. وہ کہا جی وہاں لاوا پایا گیا تھا, بہت ساری چیزوں کی خلاف ورزی ہو رہی تھی جی, وہ کمرشل جگہ پہ کام ہو رہا تھا, یعنی ریزیڈینشل جگہ پہ کمرشل کام ہو رہا تھا اور اس طرح کی چیزیں. یہ ہوا کیا ہے؟ سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ خود ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم جی بدامی صاحب. تھینک یو فار یور ٹائم ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. تھینک یو میڈم. آنرڈ جی آنرڈ. پہلے تو ذرا کوئکلی پلیز یہ بتا دیجیے کہ یہ آج ہوا کیا ہے, یہ کس چیز کا کلینک ہے اور کتنے کلینک سیل ہوئی, یہ ہوا کیا ہے. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں ڈینگی کا لاوا اور یہ سارا, وہ بات پہلے بتائیں ہوا کیا کوئکلی کیا. جی بہت شکریہ بدامی صاحب. آج ہمارا کلینک عموماً 12 بجے کھلتا ہے, تو مجھے کوئی 1-1:15 بجے فون آیا کہ جی وہ کلینک میں ڈینگی والے آئے ہیں. تو ہمارے کلینک ایک فیز 4 DHA میں کلینک ہے, وہ تو ایک کمرشل بلڈنگ میں ہے سارا, ادھر کوئی کچا علاقہ ہی نہیں ہے, مطلب ایک 4 سٹوریڈ بلڈنگ ہے, تو وہاں پر کہاں سے لاوا آنا تھا. اچھا پھر میری ان سے بات ہوئی, وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے پہلے کہا میں ہیلتھ کیئر کمیشن, آپ یہ کریں وہ کریں. میں نے کہا جی آپ مجھے کوئی ڈاکیومنٹ دیں, اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دیں, آپ کون ہیں. انہوں نے کہا جی میں پولیس کو بلا لیتا ہوں, اگر آپ کو میری آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے میں آپ کو بتا تو رہا ہوں میرا کیا نام ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, جو آپ کا دل مناسب سمجھتے ہیں آپ کر لیں. مطلب اس قسم کی دھمکیاں دے رہے تھے. اس کے 15 منٹ کے بعد مجھے فون آیا, دوسرا کلینک لاہور گلبرگ میں ہے, مراتب علی روڈ کے آف. تو ادھر سے فون آیا کہ وہ وہاں بھی آ گئے ہیں جی, وہاں بھی 10-15 آئے تھے, یہاں بھی 10-15 آئے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ جس نیت سے یہ آئے ہیں آپ ان کو کر لینے دیں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ڈونٹ ریزسٹ دیم. وہ غلطی سے میرے اکاؤنٹنٹ نے ان کو کہا کہ آپ پیپر دکھا دیں, تو انہوں نے اس غریب اکاؤنٹنٹ کو, وہ ڈائبیٹک ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے, اس کو اٹھا کے ساتھ لے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو وہاں پہ کوئی لاوا ڈینگی کا لاروا تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بلڈنگ ہے جس میں ہمارا کلینک ہے گلبرگ میں, وہ ایک LDA کی بلڈنگ ہے جس پہ ابھی انہوں نے ہم سے 8 لاکھ روپے ٹیکس لیا ہے. ہر مہینے ان کو بھتہ بھی دیتے ہیں, ان کو ٹیکس بھی دیتے ہیں. ہم ہر جگہ رجسٹرڈ بھی ہیں. 13 سال سے آئی ایم رننگ مائی ایستھیٹک کلینکس ان لاہور, اور میں دبئی سے آئی تھی. میں گولڈ میڈلسٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی کی. میرے پاس 4 کانٹیننٹس کی ڈگریز ہیں, 3 میری میڈیکل اسپیشلٹیز ہیں. تو یہ بہرحال اس وقت ان کا رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف صاحب کی مرضی ہے, تو ٹھیک ہے. پھر کیا کوئی FSC پاس لڑکیاں کام کر رہی ہیں کیا وہاں پہ؟ وہ کہتے ہیں اصل مسئلہ پاکستان میں ہے نا کہ بھائی ایک تو یہ کہ یعنی کہ اٹ از, مطلب یہ اسی لیے کوئی سائنس نہیں چاہیے یہ ڈرا کرنے کے لیے کہ اگر کچھ خلاف ورزی ہو بھی رہی تھی تو یہ اچانک کہاں سے خلاف ورزی نکل آئی کہ کل تلخ کلامی آج خلاف ورزی نکل آئی. یہ ایک اینگل ہے, اور یہ بڑا جسٹیفائڈ اینگل ہے کہ بھائی خلاف ورزی ہو رہی تھی تو ڈے 1 سے پھر ایکشن لینا چاہیے. اور دوسرا پھر یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اتنے لوپ ہولز ہر کسی کے کام میں ہوتے ہیں, انفارچونیٹلی کسی کو پکڑنا ہو تو وہ جواز بہت سارے مل جاتے ہیں. تو آپ اس اینگل سے بتائیں کہ یہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں FSC پاس لڑکیاں کام کر رہی تھیں. جی بدامی صاحب, اس طرح ہے کہ ہمارا ایستھیٹک کلینک ہے, کوئی آؤٹ پیشنٹ کلینک نہیں ہے. وہاں پر اپوائنٹمنٹ سے لوگ آتے ہیں. میں خود بھی ہفتے میں 1 دفعہ جاتی ہوں اپوائنٹمنٹس کے لیے. ڈاکٹر وہاں پہ آتے ہیں, ایک کلینک میں ڈاکٹر موجود تھی, دوسرے کلینک میں ڈاکٹر پہنچ رہی تھیں. ان کی کوئی گاڑی کا مسئلہ ہو گیا تھا بارش کی وجہ سے, تو ڈاکٹر بھی موجود تھے. حالانکہ ہمارے کلینکس میں ڈاکٹر کی, ادھر ہمارا کلینک تو ڈاکٹر کی انڈر سپرویژن چلتا ہے. 90% جو ایستھیٹک کلینکس ہیں ان میں تو کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہوتا. بہرحال تو یہ تو وہ جو مرضی, تو وہاں پر جو باقی ٹیکنیشینز ہیں جو ان کے اوپر انہوں نے کہہ دیا جی یہ تو ان کی باتیں ہیں, آپ جو مرضی کہیں. دیکھیں نا جی, یہ والا الزام غلط ہے, یہ FSC پاس ہم لڑکیوں تو کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں تو ہوں گی FSC پاس لڑکیاں ہیں, تو کیا اب FSC پاس لڑکیاں کام نہیں کر سکتی کسی کلینک میں؟ پھر وہ کہتے ہیں ہیلتھ کیئر کمیشن کا لائسنس نہیں ہے. وہ ہے جی ہیلتھ کیئر کمیشن کا لائسنس. دیکھیں جی ہمیں چاہیے اپنے ڈپارٹمنٹ, میرے پاس PMDC کا میرا رجسٹرڈ, آئی ہیو بین رجسٹرڈ سنس 1989, اور ہمارے جتنے ڈاکٹرز ہیں دے آر PMDC رجسٹرڈ.
پاکستان میں جس طرح کلینک چلتے ہیں اور PRA اور FBR میں رجسٹرڈ ہیں, ہر مہینے ہم ان کو لاکھوں کا ٹیکس دیتے ہیں, رینٹ ہم اپنا دیتے ہیں, ود ہولڈنگ ٹیکس دیتے ہیں. ہیلتھ کیئر کمیشن کے CEO کا مجھے فون آیا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ ہمارا نام نہ لیں. پھر مجھے آیا فون, میری بات ہوئی جو منسٹر ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, جی پنجاب کے ہیلتھ کے منسٹر ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں نے سب جگہ چیک کیا ہے, ہمارا کوئی آدمی نہیں آیا آپ کے کلینک میں. پھر میں نے ڈاکٹر جاوید اکرم کا فون دیا رانا ثناء اللہ کو, ہم اس وقت جوائنٹ سیشن میں بیٹھے تھے, تو رانا صاحب نے ان کا فون لے کے کہا اچھا میں چیک کرتا ہوں. اس کے بعد رانا صاحب نے DIG آپریشنز کو فون کیا اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے, تو آپ کے لیڈر نے ایسی باتیں کی تو پھر یہ تو ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے, باقی بتا دیں. آج کی بات ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ سے یہ الفاظ کہیں؟ یہ آج کی, اس وقت 5 سینیٹرز بیٹھے تھے, رانا صاحب کی اپنی پارٹی کے 3 سینیٹر گواہ ہیں, ہماری پارٹی کا بھی کوئی 1 سینیٹر بیٹھا تھا, ادھر سینیٹر نزت بیٹھی تھی, ادھر سینیٹر رانا مقبول بیٹھے تھے, ادھر سینیٹر عرفان صدیقی بیٹھے تھے. یہ سب ان کی پارٹی کے ہیں جو اس بات کے وٹنس ہیں کہ یہ رانا صاحب نے کہا کہ یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے. اور یہ وہ جناب ایک گھر کا کمرشل استعمال, یہ اس الزام کا کیا کہیے گا کہ جناب وہ کہتے ہیں تو ریزیڈنشیل ایریا میں کمرشل انتظام LDA کے انڈر ہے, ڈاکٹرز کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریزیڈنس, میرا اپنا ریزیڈنس, اس کے بیچ میں آپ کام کر سکتے ہیں, تو وہ LDA کی اجازت سے اب ان کو ٹیکس دیتے ہیں نا, کمرشل پریمیسز کا ٹیکس دیتے ہیں ان کو, A زون کا ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ ان کی باتیں کل ہم کورٹ میں لے کے جائیں گے نا, کل ہم سٹے آرڈر بھی لیں گے. میں کل اپنی سینٹ میں بھی اس حوالے سے 2 ٹولز کو استعمال کروں گی, اور پھر میں پٹیشنز ڈالوں گی ان سیل کے حوالے سے, دوسرا جو انہوں نے FIR کاٹا ہے اس کے حوالے سے, اور اس کے بعد میں ان کو جرمانے کا ڈالوں گی پٹیشن کہ انہوں نے میری ساکھ کو ڈیمیج کیا ہے, انہوں نے مجھے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے. I will take them to court. دیکھیں میں بڑی کمزور سی انسان ہوں, نہ میری کوئی بڑی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, نہ میرے پاس کوئی بہت زیادہ پیسے ہیں, میں حلال کی روزی کھاتی ہوں, ٹیکس دیتی ہوں, لیکن میں تھوڑی سی اس معاملے میں کاز کے ساتھ چلنے والی انسان ہوں. ہمارے آنریبل جو PDM کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, انہوں نے نومبر میں اپنے بلوچستان میں جو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے جس قسم کی نازیبا باتیں انہوں نے PTI کی خواتین کے بارے میں کی, وہ آن ریکارڈ موجود ہیں, انہوں نے کی, اور پھر یہ کر رہے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب کی تو ریکارڈ ہے, ابھی انہوں نے چند دن پہلے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ایسی غیر شائستہ باتیں کی, پھر ان کو معافی مانگنی پڑی. ان کی اس سے پہلے انہوں نے شیرین مزاری صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی, اور ہمارے آنریبل فوج کے جو جنرلز ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کتنی دفعہ اس قسم کی غلط باتیں کی ہیں کہ ان کو تو حراست میں ہونا چاہیے.